آپ نے دیکھا تو ضرور ہوگا کہ پاکستان میں پچھلے دنوں فوج کی قیادت میں بڑی اہم اور انپریسیڈنٹڈ یعنی پہلے کبھی نہ ہونے والی اسٹرکچرل تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک نیا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ خود بخود تو نہیں ہو سکتا۔ افواج پاکستان کی کمان میں ان میجر تبدیلیوں کے لیے پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن میں ترامیم کی گئی ہیں، جن کا ذکر 27ویں آئینی ترمیم کے نام سے آپ نے آج کل ضرور سنا ہوگا۔ ویسے تو اس 27ویں آئینی ترمیم کے کئی نکات زیر بحث ہیں جن کا تعلق فوج، عدلیہ اور صوبوں کے اختیارات سے ہے، لیکن آج ہمارے پروگرام کا فوکس فوج میں کی جانے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج پروگرام میں یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان تبدیلیوں کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ آرمی چیف تو پہلے ہی ایک انتہائی طاقتور عہدہ ہوتا ہے، تو اسے چیف آف ڈیفنس فورسز بنا کر مزید پاورفل بنانے سے کیا ہوگا؟ فوج کے اندر اور ملک کے جمہوری نظام پر ان ترامیم کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اسی تناظر میں دو سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ان آئینی تبدیلیوں کو پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے اندر کیسے دیکھا جا سکتا ہے اور ان سے سول ملٹری تعلقات پر کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے تو یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آخر ہے کیا۔ ویسے تو ہم نے اس ترمیم کا کچھ ذکر پروگرام کے آغاز میں کیا، لیکن اب ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ آخر آئین میں ایسا کیا تبدیل کیا گیا ہے کہ پاکستان میں بہت سے سیاسی اور سماجی کارکن اور مبصرین اس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں، اس ترمیم کے ذریعے مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت کے انتظام میں تبدیلیاں آج ہمارا فوکس ہے، یعنی 27ویں ترمیم کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم۔ اس کے تحت چیف آف ڈیفنس فورسز کی پوسٹ کریٹ کی گئی ہے اور چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، جو کہ ایک لانگ سٹینڈنگ عہدہ تھا، اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے تحت چیف آف آرمی سٹاف آئینی طور پر چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے، یعنی آرمی چیف کا موجودہ عہدہ ایک نئے اور بڑے عہدے میں ضم ہو جائے گا، جس سے آرمی چیف پاکستان کی تمام آرمڈ فورسز کے حقیقی چیف بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ 5 اسٹار آفیسرز یعنی فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دا فلیٹ کو تاحیات امیونٹی حاصل ہوگی اور ان کی رینک، مراعات اور یونیفارم پوری زندگی ان کے ساتھ رہیں گی۔ یہ اسی طرح کی امیونٹی ہے جس طرح کی امیونٹی آرٹیکل 248 کے تحت صدر کو حاصل ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس وقت فوج میں ان تبدیلیوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے یہی سوال اسلام آباد میں دفاعی امور کے تجزیہ کار سید محمد علی سے پوچھا۔ جو مئی میں پاک بھارت جنگ ہوئی وہ وقت اور دورانیے کے لحاظ سے تو بڑی مختصر تھی، لیکن اس کی جو انٹینسٹی تھی اور اس کی جو حیت تھی وہ تقریباً 6-7 مختلف ڈومینز پر مبنی تھی۔ اس میں سائبر وارفیئر بھی شامل تھی، اس میں الیکٹرانک وارفیئر بھی شامل تھی، اس میں اسپیس وارفیئر بھی شامل تھی، اس میں میزل وارفیئر بھی شامل تھی، اس میں ڈرون وارفیئر بھی شامل تھی، اور اس میں انفارمیشن وارفیئر بھی شامل تھی۔ میں بلکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف نے ایک ملاقات کے دوران میں نے ان سے جب ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے آرمی چیف اور ایئر چیف دونوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ پلاننگ بھی ساری مل کے کی تھی، اور تقریباً 10 تاریخ کو جب بھارت نے میزائل حملہ کیا پاکستان پہ تو ہماری تقریباً 97 دفعہ اس دن آپس میں کنسلٹیشن ہوئی ہے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بوتھ ایئر اور آرمی چیف کے اندر یہ ادراک اور احساس پایا جاتا ہے کہ مستقبل کی جنگ جو ہوگی اس سے بھی شاید زیادہ تیز ہو اور زیادہ انٹینس ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت فوری طور پہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی بڑی میجر موبلائزیشن جو ہے پاکستان کی مشرقی سرحدوں میں قریب ہو چکی ہے، اور جس میں جو ایکسرسائزز کی نوعیت ہے اس کا مقصد ایسے ہی ایک انٹیگریٹڈ اسٹرکچر کو ٹیسٹ کرنا ہے جس کے ذریعے ان کی بھی لینڈ، ایئر، سی اور باقی تمام فورسز، ڈرونز، کمانڈو، ان کے آفینسو آپریشن کو مربوط بھی کیا جائے اور مزید تیز کیا جائے۔ تو مختصر جواب یہ ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اگلی دفعہ اگر بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کی تو اس کی رفتار اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ مئی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، جس کے لیے جو موجودہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے وہ شاید ایڈیکویٹ نہیں ہے۔ اس کی تنظیم نو کرنا، اس کو انٹیگریٹ کرنا،
ضروری ہے. تینوں افواج کے درمیان پلاننگ جو ہے، آپریشنز کی جو پلاننگ ہے، وہ آلریڈی اب بہت زیادہ ایک دوسرے سے مربوط ہو چکی ہے. جو ہماری ڈاکٹرن ہے، جو جنگ کا نظریہ ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ربط آ گیا ہے. اب اس کا آخری جو نقطۂ عروج ہے وہ اب کمانڈ سٹرکچر کو انٹیگریٹ کرنا ہے، جو کہ آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ کے ذریعے سے کیا گیا ہے. تو پاکستان کی افواج کو اس طرح کی ریفارم کی اس وقت کیا ضرورت تھی؟ اس کے بارے میں کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے؟ تجزیہ کار سید محمد علی کا موقف تو ہم نے دیکھا، لیکن میں نے اس بارے میں اسلام آباد میں دفاعی امور کے تجزیہ کار اور صحافی عمر فاروق سے بھی بات کی. کوئی آپریشنل چینجز نہیں ہو رہی. یہاں پر آپریشنل کمانڈ ایئر فورس چیف کے پاس ہی رہے گی. نیوی کی جو کمانڈ ہے، آپریشنل کمانڈ نیول چیف کے پاس ہی رہے گی. اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چیف آف ڈیفنس سٹاف اتنا ہی سیریمونیل ہوگا جتنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سیریمونیل تھا اور نان فنکشنل تھا، اتنا ہی نان فنکشنل چیف آف دا ڈیفنس فورس بھی ہوگا. ہمارے ہاں ایک پرٹیکولر پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں آرمی چیف جو ہے وہ ایک خاص قسم کی پولیٹیکل اپوزیشن فیس کر رہا ہے، کنفرنٹیشن فیس کر رہا ہے اپوزیشن سے، اپوزیشن پارٹی سے، اور وہ بہت انسیکیور ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے. اور ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے انسیکیور ہونے کی وجہ سے وہ سیکیورٹی چاہتے ہیں، سروس پہ بھی سیکیورٹی چاہتے ہیں اور پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی سیکیورٹی چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ امینڈمنٹ جو ہے خاص طور پہ اس پہلو کو سامنے رکھ کے کی گئی ہے. جب یہ سیکیورٹی نہیں ہوتی تو اس طرح کی امینڈمنٹس آتی ہیں. لیکن کہا تو یہ بھی جا رہا ہے نا کہ ملک میں دفاعی اور معاشی استحکام کے لیے یہ جو تبدیلیاں تھیں ضرورت تھیں. معاشی استحکام اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے، اس کے نتیجے میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور پولیٹیکل پروگریس کی طرف ہم چلے جائیں. لیکن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ ہے گورنمنٹ اس کو ایڈریس نہیں کری. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں جو سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی، جو میجر پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایمرج کی، وہ ڈسگرانٹڈ ہے. اس وقت وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے. گورنمنٹ اس کو تو ایڈریس نہیں کر رہی. پاکستان میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ایئر فورس اور نیوی کے مقابلے میں بری فوج کی اہمیت اور اختیارات زیادہ ہیں. یہ تاثر بھی موجود ہے کہ ملک کی اسٹریٹجک پالیسی میکنگ میں ایئر فورس اور نیوی والوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، یا یوں کہہ لیں کہ ان معاملات میں ان کی زیادہ سنی نہیں جاتی. تو ایسے میں اس ترمیم کو خود آرمڈ فورسز یعنی صرف فوج نہیں بلکہ بحریہ اور فضائیہ میں بھی کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ جب 1999 کا ملٹری کو ہوا نا پاکستان میں، تو جنرل سٹاف جو تھا، جو ٹاپ براس تھی جنرل آرمی جی ایچ کیو ہیڈ کوارٹرز کی، انہوں نے ان کا جو میجر گریویانس تھا نا پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف، وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ پوسٹنگ، ٹرانسفرز اور پروموشن جو انٹرنل اٹانومی سے ریلیٹڈ ہیں، جو میٹرز آرمی کے، اس میں پرائم منسٹر نواز شریف انٹرفیئر کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں کو ہو گیا. تو جس طرح آرمی کے پاس تو یہ مطلب کیپیسٹی ہے کہ وہ کو سٹیج کر سکے، باقی دو سروس کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنی انٹرنل اٹانومی کو بہت جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں. جب یہ جنرل مشرف اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے ایک نیول چیف ہوتے تھے عبدالعزیز مرزا، انہوں نے بہت اسپیسیفکلی جنرل مشرف کو مینشن کر کے، جو اتنا کنسنٹریشن آف پاور ہو گئی نا، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی وہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی وہ، پریزیڈنٹ بھی وہ اور چیف ایگزیکٹو بھی وہ، 4 عہدے تھے پریزیڈنٹ مشرف کے پاس. تو انہوں نے اوپنلی پریس میں آ کے، میڈیا میں آ کے انہوں نے جنرل مشرف کی مخالفت کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اب جو کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوا ہے، کیونکہ اب جو ہے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ تقریباً گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ ریسورسز ان کی مرضی کے مطابق ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں سروسز چیف جو ہیں وہ شاید اتنا اوپنلی ان کو اپوز نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے اپنی انٹرنل اٹانومی کو وہ جیلسلی گارڈ ضرور کریں گے. جنگ یا امن یا کوئی نیشنل کرائسس کی سچویشن میں جو فیصلہ سازی ہے وہ یہ تینوں جو لیڈرز ہیں یہ مل کر کریں گے چیف آف ڈیفنس فورسز کے سربراہی میں. البتہ جو ٹریننگ کا نظام ہے،
جو لاجسٹکس کا نظام ہے، جو آرمز اکوپمنٹ کی پروکیورمنٹ کا نظام ہے، ان کے افراد کی پروموشن، ٹریننگ، پوسٹنگ، ٹرانسفرز ہیں، یہ تمام جو ادارتی یا آپ یوں کہیے کہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، یہ تمام نظام سروسز بدستور اسی طرح چلاتی رہیں گی جس طرح کہ وہ پہلی چلاتی رہی ہیں، لیکن صرف جنگ کرائسس کی صورتحال میں جو ہائیسٹ لیول کی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تیز ہو جائے گی، مربوط ہو جائے گی۔ 65 اور 71 کی طرح آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تین سروسز سائملٹینیسلی اپنی اپنی انفرادی جنگیں لڑ رہی ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک آرمڈ فورسز کے اسٹرکچر اور کمانڈ میں تبدیلیوں کی بات ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب دوسرے ملکوں میں کبھی نہیں ہوتا۔ انفیکٹ یہاں برطانیہ میں بھی اسی سال حکومت نے ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ریویو SDR لانچ کیا۔ اس ریویو کے دوران 1700 افراد، سیاسی جماعتوں اور اداروں نے 8000 رسپانسز سبمٹ کیے۔ 200 کمپنیز نے تحریری کنٹریبیوشنز مہیا کیے۔ 100 سے زیادہ ماہرین نے ریویو اور چیلنج پینلز میں حصہ لیا۔ عام شہریوں نے ڈیفنس سائٹس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سٹیزنز پینلز کے ذریعے اس ریویو پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سارے پروسیس کے بعد SDR کے تحت ایک نیا ملٹری اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا، نیشنل آرمامنٹس ڈائریکٹر کا عہدہ کریٹ کیا گیا اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو نئے اختیارات دیے گئے۔ تو برطانیہ کے علاوہ اور کون سے ممالک میں فوج میں اس طرح کی میجر اسٹرکچرل تبدیلیاں کی گئیں؟ چین میں، روس میں اور امریکہ میں بھی موجود ہے، اور اس میں سب سے دلچسپ حقیقت کہ سول ملٹری سے اس کا براہ راست تعلق حیران کن طور پہ نہیں ہے۔ دیکھیں، کمیونسٹ سیاسی نظام ہے چین میں، تو وہاں بھی سینٹرلائز پاور سٹرکچر ہے ملٹری کے اندر۔ برطانیہ دنیا کی بہترین ڈیموکریسی سمجھی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی چیف آف ڈیفنس سٹاف موجود ہے۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھیں جو سروسز چیفز ہوتی ہیں ان کی پوری دنیا کو انہوں نے مختلف کمانڈز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، اور لیکن ان کے جو سروسز چیفز ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹ ڈیسیجن میکر یا وار کے کمانڈر نہیں ہوتے۔ تو اگر یہاں پہ جو جنگیں امریکہ نے کی ہیں اس کے لیے ریسورسز ان کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، لیکن جو سینٹ کام کا کمانڈر چیف ہے اس نے ایک پروجیکٹ کے طور پہ جنگ کو پلان اور مینیج اور کنڈکٹ کرنا ہے کہ جی مجھے ایئر فورس سے اتنے جہاز چاہیے، نیوی سے مجھے اتنے شپس چاہیے، انفینٹری کے اتنے آفیسرز چاہیے، سیٹلائٹس مجھے اتنی چاہیے، ڈرون اتنی چاہیے، اور اس پروجیکٹ کو اس نے مینیج کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی ان طاقتوں کی طرح اب اس نظام کی طرف جا رہا ہے جس کی جانب آلریڈی میں سمجھتا ہوں بھارت کافی حد تک انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کے نظریے کے تحت جا چکا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اگر ایسی ترامیم کی گئی ہیں تو پھر پاکستان میں یہ متنازع کیوں ہیں؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP نے اس ترمیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی جلد بازی، جس میں سیاسی اپوزیشن، قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کے ساتھ کسی بھی بامانی مشاورت کی مکمل کمی شامل ہے، اس سے اس ترمیم کے پیچھے کار فرما نیت کے بارے میں سوال اٹھتا ہے۔ یہی بات اپوزیشن پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں، اور صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں، اس ترمیم پر کئی مبصرین اور ماہرین بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس ترمیم کے تحت ایک طرف وزیر اعظم تو بدستور پارلیمنٹ کو جواب دے رہیں گے، لیکن دوسری طرف غیر منتخب آفیشلز کو امیونٹی یا تحفظ حاصل ہوگا۔ انفیکٹ اس ترمیم کے مخالفین اسے کانسٹیٹیوشنل سرنڈر کہہ رہے ہیں۔ ویسے اگر پاکستان میں 1973 کے آئین میں امینڈمنٹس کی تاریخ دیکھیں تو زیادہ تر امینڈمنٹس کے پیچھے اختیارات اور طاقت کے حصول کی جنگ ہی نظر آتی ہے۔ آئیں ذرا کوئکلی ان میں سے چند اہم ترامیم کا ذکر کرتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لاء نافذ کرنے کے بعد اپنے فوجی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے آئین میں کئی ترامیم کی۔ وہ آرمی چیف کے ساتھ ملک کے صدر بھی بن گئے۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے وجود میں آنے والی پارلیمنٹ نے 8ویں ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین میں بڑی تبدیلیاں کی۔ ان میں سے ایک آئین کا آرٹیکل 58(2)B تھا، جس کے ذریعے صدر کو یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ ایک منتخب حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایک فوجی صدر نے اپنی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کیا، اس ترمیم کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور 1988 میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی منتخب حکومت کو ختم کر دیا۔ یہی طاقت 1990، 93 اور 96 میں منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال ہوئی، لیکن پھر سیاسی قوتیں اکٹھا ہوئیں اور 1997 میں 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس طاقت یعنی 58(2)B کو ختم کیا اور عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ کی طاقت کو بحال کیا۔
لیکن جلد ہی طاقت کا توازن ایک مرتبہ پھر فوج کے حق میں ہو گیا جب جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو میاں نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پھر جنرل ضیاء الحق کی طرح اقتدار پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے 2002 میں لیگل فریم ورک آرڈر عرف عام میں LFO امپوز کر دیا، جس کی بیشتر دفعات کو 2003 میں 70ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا گیا۔ اس میں آرٹیکل 58(2)B کی بحالی بھی شامل تھی، یعنی دیگر اختیارات کے ساتھ پارلیمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار بھی ایک مرتبہ پھر فوجی صدر کو حاصل ہو گیا۔ لیکن سیاسی قوتیں پھر اکٹھا ہوئیں اور 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران آئین میں 18ویں ترمیم کر کے ایک مرتبہ پھر صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کیے گئے، جن میں ایک مرتبہ پھر آرٹیکل 58(2)B کا خاتمہ بھی شامل تھا۔ سیاست کے میدان میں طاقت اور اختیارات کی رساکشی آج بھی جاری ہے، اور اس کشمکش کے دوران 27ویں ترمیم ایک ایسی پارلیمنٹ سے منظور کی جا چکی ہے جس میں موجود اہم سیاسی جماعتوں نے ماضی میں سویلین بالادستی کے لیے ایک طویل جنگ لڑ کر 1973 کے آئین میں موجود سویلین بالادستی کو بڑی حد تک بحال کیا تھا۔ تو کیا 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا مطلب پارلیمنٹ کی اہمیت میں کمی ہے؟ کیا ایک مرتبہ پھر آئین کا پلڑا جمہوری کے بجائے غیر جمہوری قوتوں کی طرف مزید جھک رہا ہے؟ اس میں کیا بری بات ہے جناب اسپیکر؟ اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ ویسے ہی بالکل نان فنکشنل ہے۔ گورنمنٹ کو پتہ ہے، گورنمنٹ کے منسٹرز کو پتہ ہے کہ پاور سینٹر پارلیمنٹ نہیں ہے، پاور سینٹر کہیں اور ہے، وہ اسی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے یہ جو پولیٹیکل سسٹم کی اسٹیبلٹی کا، تو پولیٹیکل سسٹم کی اسٹیبلٹی جو ہے ملٹری ریفارم سے نہیں آ سکتی۔ دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے پاس پاور جو ہے نا وہ امینس پاور ہے، بے پناہ پاور ہے۔ دے کین ڈو اینی تھنگ، they are go-getters of the system. They can perform any function. Earthquake ہوتا ہے وہ آتے ہیں، سیلاب ہوتا ہے وہ آتے ہیں، گراس روٹ لیول پہ وہ ہیں، پاور سینٹرز میں وہ ہیں۔ تو ان کا جو وہ ہے نا پاور کا لیور ان کے پاس وہ تو امینس ہے، لیکن ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، ان کی پولیٹیکل کمپریہنشن وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ دیکھیں آج ہم نے پروگرام میں بات کو 27ویں ترمیم کے ان حصوں پر فوکس رکھا جو پاکستانی آرمڈ فورسز کے بارے میں ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس ترمیم میں مسلح افواج کے علاوہ پاکستان کی عدلیہ اور صوبوں کے اختیارات کے بارے میں بھی اہم نکات موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو بڑا مقصد ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ ہے طاقت کا ارتکاز، یعنی کانسنٹریشن آف پاور۔ ترمیم کے حق میں بات کرنے والوں کا خیال ہے کہ اس طرح ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا۔ اس کی مخالفت کرنے والے سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام مزید کمزور ہوگا، اور اگر استحکام آیا بھی تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں، خاص طور پر عمران خان کی جماعت PTI کی تمام تر مخالفت اور پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کے باوجود 27ویں آئینی ترمیم بالآخر سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور تو ہو گئی ہے، لیکن ماضی کی طرح یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اس سے پاکستان کے پاور سٹرکچر، سیاسی اور جمہوری نظام اور سب سے اہم سٹیک ہولڈر یعنی عوام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر نہیں تو پھر ماضی کی طرح ہم شاید مستقبل میں مزید آئینی ترامیم دیکھیں گے اور یہ رساکشی جاری رہے گی۔